اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والعحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والحمد للہ الذي نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد وصلی اللہ علی مبلغ رسالات الالہیہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ لمحمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم ناظرین محترم سامعین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی، سعادت مندی، کامیاب زندگی اور کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ دونوں جہاں کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں مثمر ہے، کن چیزوں میں اللہ نے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ اپنی 17ویں گفتگو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ انسان کی زندگی میں جو اچھائیاں اور خوبیاں اور کامیابی کے ادوار آتے ہیں وہ کچھ سبب سے اور کچھ وجہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جو کامیابی کے راستے ہیں بڑے کٹھن ہیں، بڑی مشکلات اور صعوبات اور زحمتوں والے ہیں، جس پر چل کر جانا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن منزل یقیناً کامیابی کا ہوتا ہے۔ 16 گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں ہو چکی ہے۔ وہ 16 گفتگو اگر دہرایا جائے تو 2-4 ویڈیو لگ جائے گی، اس کے خاکے، اس کی تمرین بیان کی جائے، لیکن مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان کی زندگی میں کامیابی ایک صبر و استقامت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جتنا انسان تحمل اور بردبار ہوگا، برداشت کرنے کی جتنی طاقت ہوگی، دنیا کے عظیم اور کامیاب لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ صبر بھی کر چکے ہیں، استقامت اور ان کے اندر مضبوطی بھی ہوتی ہے، ڈاماڈول نہیں ہوتے۔ یعنی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور روحانی اعتبار سے، قوت ارادی کے اعتبار سے کمزور نہیں ہوتا ہے، اور جو اس کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو واویلا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور تھوڑے سے صعوبات اور زحمتوں کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا صبر انسان کی ایک عظیم اور اعلیٰ فضیلت ہے، بہت بہترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو ہے وہ صبر ہے۔ جب انسان صبر کرنے لگتا ہے، بردبار ہو جاتا ہے، اس کے ارادے، اس کی نیت مضبوط ہو جاتی ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبھی صبر اور سستی ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کو ڈھیلا رکھ دینا، ہاتھ پاؤں کو نہ چلانا، ارادے اور کوششیں نہ کرنا، حرکت نہیں کرنا، یہ سب تقدیر اور ظلم پر راضی رہنے کے لیے اشتباہ ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے سستی کا نام صبر ہے، کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ بس پاکٹ کٹ گئی ہے، ان اللہ مع الصابرین، مشکلات آ گئی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔
نہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی اس چیز پر رضائے الہی اختیار کر لینا یہ صبر ہے، حالات ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ کنٹرول ہوتے ہوئے بھی۔ تو ہمیں صبر کی تعریف نہیں کرنا ہے، صبر کسی جگہ پہ ماہ رمضان کی 2 گفتگو میں آ چکا ہے، لیکن ہمیں انسان کے اندرونی طاقت اور تقدیر، یاد ہوگا ماہ رمضان کے لیکچر، تو وہ انسان کے زندگی میں صبر ہوتا ہے، جبکہ صبر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کامیابی کا ایک اہم ترین رول اور زینہ ہوتا ہے۔ حالانکہ صبر اور استقامت سعادت اور کامیابی کا ضامن ہے، یقیناً بالکل 100%۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو صبر اور مضبوطی، اس کے ارادے میں، اس کی قوت میں، اس کے عمل میں، اس کی فکر میں مضبوطی ہو، شکوک شبہات یا ڈھیلا پنا اور سستی پن نہ ہو، یہ ضامن ہے کہ انسان کامیاب تو ہوگا ہی۔ جبکہ سستی اور کاہلی اور بدبختی برے انجام کو ہیں، ناکامی کا سبب بنتے ہیں، کامیابی سے انسان نیچے آ جاتا ہے سستی اور کاہلی اور بدبختیوں کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ایک مالی ہے جو گارڈن کو، طرح طرح کے پودے اور پلانٹ کو لگاتا ہے اور اس باغ کے احاطے میں پھول اگے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری کھیتی اچھی ہو جائے، ہمارے گارڈن اچھے ہو جائیں، باغیچہ انسان کا اچھا ہو جائے، تو پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جائے، تو پھولوں کے مختلف رنگ آنکھوں کے کھیرا ہو جائے، ہر طرف میں پھول دیکھوں اور باغ کا ماحول اچھا ہو جائے۔ تو مالی اگر یہ آرزو رکھتا ہے تو اسے محنت کرنی چاہیے، سردی گرمی کی برداشت کرنا، رات دن زحمتیں برداشت کرنا، اس میں کانٹے ہیں، ہاتھ ڈال کے اسے کاٹنا، نکالنا، صاف کرنا، اس میں زحمتیں، وقت بوقت اس کا جو ہے معائنہ کرنا، دیکھ بھال کرنا، ایک عالمی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسی طرح تکلیف برداشت کرنے کا نام ہم صبر رکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو آگے بڑھنا ہے تو یہ زحمتیں، تکلیفیں، راستے کی رکاوٹیں، مشکلات، دشواریاں، پریشانیاں تو آئے گی ہی، اسے ہم مضبوطی کے ساتھ گزار لیں تو کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ ایک بزنس مین، تاجر چاہتا ہے کہ اسے فائدہ ہو اور اس کی دولت میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے اسے سمندر، خشکی، ہوائی سفر کی زحمتیں اٹھانا پڑتا ہے، ہر مشکلات، دن رات اس بے چین ہوتا، اسی طرف وہ آمادہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ سفر پہ سفر، ٹرین ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلائٹ ہے، دنیا بھر کے ساری زحمتیں اٹھاتا ہے، سفر کی زحمتیں، رات دن سفر کرنا ہے، تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ بہترین نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رات میں جاگنا پڑے گا، زحمتیں اٹھانا پڑے گا، اپنے سارے آرام کو قربان کرنا پڑے گا اور ہر مشکلات برداشت کرنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں کامیاب ہوتا ہے۔ سیاست داں ہے تو پہلے قوم کے دلوں میں اپنی طرف توجہ دلاتا ہے، اور بہت سے استقامت، مضبوطی، ثابت قدم کاموں کو انجام دینے کے لیے کرتا ہے۔ صبر و ظفر انسان کی زندگی میں، صبر اور کامیابی دونوں ایک دوسرے کے قدیم دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں، صبر اور کامیابی۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا الصبر عنوان النصر، صبر جو ہے یہ اصل میں کامیابی کا ایک عنوان ہے۔ الصبر ثمرۃ الایمان، صبر ایمان کا پھل ہے، یعنی انسان جو ہے وہ خاص طریقے سے انسان صبر کرے، غصہ، زحمتوں، تکلیفوں، سب چیزوں کو انسان لائٹ لے، اور یقیناً جب برداشت اور بردباری انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو غصے کے وقت پہچانا جاتا ہے کہ اس کے صبر ہے یا نہیں۔ جب وہ تھکا مادہ ہو اور اس کے بعد غصہ بھی آ جائے اور پوری تکلیف ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے
کہ اس کے اندر جو ہے صبر و حلم، بردبار، برداشت کرنے کی طاقت، استقامت، مضبوطی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کامیابی ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں، فٹ پاتھ پہ سونے والا، سبزیوں بیچنے والا آج سیٹھ بن گیا، اور وہ جو سستی کے عالم میں سیٹھ تھے اس وقت جو ہے دولت مند تھے، اور وہ بھی سستی اور کاہلوں کی وجہ سے، دوسرے کو حقوق نہ دینے کی وجہ سے آج پھر فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ تو یعنی انسان زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ یقیناً ہر انسان صبر و استقامت کو اپنے مد نظر اگر رکھے تو یقیناً ہر منزل پر وہ کامیاب ہوگا۔ تو یقین صبر اور کامیابی پرانے دوست ہیں، یہ مل کے رہیں گے، صبر کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوگی ہی۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ کامیابی کے سبب میں استقامت اور ثابت قدم کامیابی کے دوسرے سبب کام اور کوشش کے ساتھ ملا کر بیان کرنا چاہیے تھا، نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی اور صبر و استقامت ایک ساتھ ہے، لیکن ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کامیابی ہے ہی ہے صبر کے پیچھے، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صبر جہاں سے آ گیا وہیں کامیابی کا دروازہ کھل جائے گا، جہاں سے استقامت اور مضبوطی آ جائے گی وہیں سے انسان صبر کی منزل پہ آ جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، کامیابیاں سب ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں، کبھی کامیابی دیر سے حاصل ہوتی ہے، کبھی جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہرگز یہ نہیں توقع رکھنا چاہیے، امید آرزو نہیں رکھنا چاہیے کہ تمام کام ایک ہی انداز سے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز میں محنت ایک جیسی ہے، کوئی آفس کی محنت الگ ہے اور کھیتوں کی محنت الگ ہے، باغیچہ کے الگ ہے، اسٹوڈنٹ کی محنت الگ ہے، سب کی محنتیں الگ الگ ہیں، سب کی محنتیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب کے استقامت ایک جیسا نہیں ہے، اور ہم تمام کاموں میں وقت جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں ایسا ناممکن ہے۔ کاموں میں باہم فرق ہوتا ہے، بعض ایسے آسان کام ہوتے ہیں جنہیں مشکل حالات میں بھی انجام دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی لیاقت اور ان کی قابلیت، ان کے ظرف اور ان کے ہنر کے اعتبار سے بھی ان کی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ لیاقت، ان کی قابلیت اور ان کے ظرف اور ان کی استعداد کے اعتبار سے گروہ کے افراد ایک جیسے ہوں، لیکن اس کے ہوش، حواس، اس کی عقل، ہنر، اس کے راستے، اس کے وسیلے، اس میں زحمتیں، تکلیفیں برداشت کرنے کی شکتیاں، اور ہر ایک شخص کسی کام کو ایک سال میں سیکھتا ہے، اور اسی کام کو مشکل اور سال بھر میں کوئی سیکھتا ہے، اسے 2-4 سال لگتا ہے، اور کوئی وہی کام کو 1 مہینے میں بھی سیکھ جاتا ہے، اور کسی شخص میں اتنی مدت درکار نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت سے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ اعلیٰ ذہنیت، بہت بڑی ذہنیت اور فکر و ہنر ان کے پاس زیادہ تھا، اور وہ بہت جلد کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی میں انسان کو ہر منزل پر یہ دیکھنا چاہیے۔ سکاکی نامی 7ویں صدی کے مسلمان دانشوروں کا قصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس نے 30 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اگرچہ اس کے استاد اس کے کامیاب ہو جانے کی وجہ سے مایوس اور نا امید تھے کہ یہ اب کامیاب کیا ہوگا، 30 سال کا ہو گیا، اب شروع کر رہا ہے ایجوکیشن، لیکن وہ خود ایک عجیب لوہے اور جذبے کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ۔ استاد نے اس کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سادہ سا مسئلہ پیش کیا، اور وہ پورا مشہور ہے، آپ نے کتے کی کھال کوٹے سے پاک ہو جاتی ہے، اور سکاکی نے جملے کو بہت دہرایا اور یاد کر کے سنانے کا شوق کیا، تو اس کے اگلے دن استاد نے شاگردوں کو یہ بتا دیا، تو اس کی زبان سے یہ چیز الٹی نکلی اور لوگ اس پر ہنسے، اور پھر اس کے بعد اس نے محنت شروع کیا، زحمتیں شروع کی، لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد عربی علوم میں اس نے ایک کتاب چھپائی جو مدتوں تک اسلامی درسگاہوں میں بنیاد حیثیت اور سلیبس میں تھی، جو نہیں پڑھنا جاتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، اس کی زبان بھی نہیں چل جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتا رہا، اس پہ صبر کرتا رہا، استقامت کرتا رہا، اور کامیاب ہو گیا۔ چشمہ اور پہاڑ، دیکھیے جب پانی جھرنا جو ہے بہہ کے آتا ہے، پہاڑ سے نیچے کی طرف بہتا ہے، راستوں میں چٹانیں اور دیگر رکاوٹوں کو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے،
پھر بھی پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کبھی کبھی پانی کو بہت دیر رکنا پڑتا ہے، کہیں بہت رکاوٹیں بن جاتی ہے، لیکن پانی ہمت ہارتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے تھوڑا سا راستہ اور اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور پانی صبر کرتا ہے، پھر راستہ وہ نکال لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر کامیابی کے پیچھے انسان کی زندگی میں صبر اور برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، رب العزت ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس اللہ کے اے رسول صبر کیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ایسے حالات، ایسے زحمتیں، ایسی تکلیفوں میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اس کے بعد کامیاب ہو گئے۔ وہ کیا تھی؟ وہ صبر تھی، اور صبر کے بعد کامیاب ہو گئے۔ چاہے وہ جناب نوح کی کشتی ہو، جناب ابراہیم کا بیٹے کو ذبح کرنا، ہر منزل پہ صبر کیا ہے۔ خود امیر المؤمنین کی زندگی کس طرح صبر اور منزل پہ تھی۔ تو انسان کے زندگی میں صابر کی بڑی تعریف خدا نے کی ہے۔ اور ان کا امتحان لو، اگر یہ تعلق تمہارے زمانے کے فوجی بننا چاہتے ہیں تو انہیں دریا سے گزارو، دوڑاؤ، پیاسے ہوں، دریا کا پانی ہو، ہاتھ میں پانی ہو، اور ان سے کہو کہ نہ پینا، جو یہ نہیں پیے گا وہ میرا سپاہی ہوگا۔ اس لیے کہ ایک صبر کرنے والا یا 20 صبر کرنے والا 2000 پہ بھاری ہے، قرآن نے کہا۔ تو صبر کرنے والوں میں بڑی طاقت آتی، استقامت ہوتی ہے، اور وہ کامیابی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، کامیابی کی مٹھاس صبر کی تلخی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان کامیاب ہو جائے تو وہ صبر میں جو ہے پیچھے لائف میں کتنی زحمتیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اس کے اندر زندگی میں مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی مٹھاس صبر کی تلخی، اس کی صحبتیں، اس کا کڑوا پن سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کامیاب ہو جائے انسان زحمتوں کے بعد، اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا ابتدائی حصہ تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور اس کا انجام بڑا شیریں میٹھا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا آغاز بھی تلخ ہو جاتا ہے اور انجام بھی تلخ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے صبر میں بھی کڑوا ہے اور اس کا رزلٹ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے صبر کا ہر لمحہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو شخص کسی تکلیف یا مصیبت پہ صبر کرتا ہے، خلق خدا اس کی شکایت نہیں کرتا، اور اللہ کی مخلوق سے اس کی شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی بے تابی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا صابر ہے۔ صبر وہ نہیں کہ واویلا کیا جائے، دوسروں سے بتایا جائے، ایک تکلیف ہو گئی، سر میں درد، اور اس کے بعد کہنا اللہ جس طریقے سے راضی رہے، ارے دن بھر سر پھٹا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، آج 2 دن سے کھایا نہیں ہے، وہ نہیں کیا ہے اور وہ نہیں کیا، آرام نہیں ملا ہے۔ تو صبر میں جہاں مخلوق خدا پر انسان بندوں میں شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ نہیں ہے، تو نے میرے غیر بندوں مومن سے اگر بات کہی تو اللہ کہتا ہے میری شکایت تم نے دوسروں سے کی، اور اگر کوئی غیر مسلم سے کر دے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تم نے کافروں سے میری شکایت کر دی۔ اللہ اکبر۔ جس شخص پر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اس پر صبر نہ کرے تو اس کے لیے خدا کی طرف رجوع نہ کرے، تو ایسے شخص کا شمار اہل جزا میں ہوتا ہے۔ یعنی مشکلات آئے، پریشانیاں آئے اور خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، یعنی خدا ہی وہ مسئلہ حل کرتا ہے اور کرے گا، لیکن ہم کسی اور سے بیان کر دیں تو یہ فریاد کرنے والا ہوگا، صابر نہیں ہوگا، صابر نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ تکالیف، آزمائشیں، امتحانات پہچان ہوتی ہے کہ صابر کون ہے، صادق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ صابر نور الہی کو پا کر تمام تکالیفوں پہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایک کاذب، ایک جھوٹا شخص مصیبت کے وقت اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ لہذا صبر کامیابی کا ایک بہت بڑا زینہ ہے۔ دین کی زندگی میں صبر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اگر انسان دین کا بندہ بننا چاہتا ہے
تو یہ پوری زندگی کامیابی کی زندگی صبر میں چھپی ہوئی ہے. صبر کے اندر سے کامیاب زندگی، دینی کامیابی زندگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ہمیں تلاش کرنا ہے اور ملتا ہے. ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کو اپنے ساتھ مدینے سے مسجد قباء کی طرف لے کے جا رہے تھے. راستے میں ان کا گزر ایک خوبصورت باغ سے ہوا جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، جناب سلمان فارسی کا باغ، اور اس کے بعد مسجد قباء کے اطراف کی بڑی مناسبتیں موجود ہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ باغ کتنا اچھا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، جنت میں آپ کو بہترین باغوں میں رکھا جائے گا، سارے باغ تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے. راستے میں 7 باغ آئے، ہر باغ کی تعریف امیر المومنین نے یہی کیا. رسول خدا ہر دفعہ یہ جواب دیتے تھے. آخر میں رسول خدا نے حضرت علی بن ابی طالب کو سینے سے لگایا اور زور زور رونے لگے. حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کینہ، بغض، عناد، حسد بڑھ جائے گا، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ سب ظاہر ہو جائے گا. حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، تمہیں ان حالت میں صبر کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ کی مشکلات تکالیف بڑھتی جائے گی. اور کتنا صبر کیا ہے علی بن ابی طالب نے. دروازہ جل رہا ہے، علی بن ابی طالب نے صبر کیا. سب سے بڑا صبر تو یہی ہے نا کہ اپنے گھر کے ناموس، عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے اور مرد زندہ ہو. پسلیاں ٹوٹی، صبر کیا. موسم کی شہادت، صبر کیا. گلے میں رسی بندھی، صبر کیا. رسول کا جنازہ پڑا رہا، صبر کیا. 25 سال کس طرح زندگی گزاری. زمانے رسول میں صبر ایک دور، رسول کے بعد خلافت کے دور کا صبر، اور خود جب خلیفہ بنے ہیں ظاہری، تب کا دور دیکھیے. کیا کہتے ہیں علی کہ میں اپنے اور میرے مقابل میں آنے والے دونوں کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں. جنگ صفین دیکھ لیجیے، جنگ جمل دیکھ لیجیے، نہروان دیکھ لیجیے، اپنے والے منہ پھیر کے چلے گئے. اور ایسے وقت میں علی نے صبر کیا. عرض کیا کیا اب پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے، ایسے مشکلات میں صبر کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کعبے میں سجدے میں کہا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. تو کامیابی مشکلات کے بعد آتی ہے، زحمتوں کے بعد آتی ہے، مشکلات اسی طرح. تو مولا کائنات نے فرمایا کیا آپ کو میرے دین کی ہلاکت کی فکر ہے؟ عرض کیا نہیں، تمہاری زندگی صبر کی بنیاد پر ہے، کامیاب کی بنیاد پر. اور اس کا نعرہ تم خود بلند کرو گے کہ علی کامیاب ہو گئے، اور فرشتے کہیں گے علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے تکلیفیں، زحمتوں میں صبر کیا ہے اور استقامت اور مضبوطی کے راستے پہ چلے گئے. لہذا صبر کے بعد آسانی ہے. ہر صبر تکلیف کے بعد آسانی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہونے والی ہے. ایک موضوع الگ ہے، پھر کبھی گزارش کریں گے کہ لیکن صبر کے بعد آسانی ہے، کامیابی ہے. ایک غریب عورت جس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور اس کا سفر کافی لمبا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ خاتون بڑی پریشان تھی، اور اس پریشانی کے وقت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے. فرزند رسول، میرا بیٹا کافی دنوں سے میرے پاس نہیں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتائیے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صبر کرو. وہ خاتون چلی گئی. چند دن کے بعد آئی، جب بہت برداشت نہیں ہونے لگا پھر آئی، مولا ہمارا بیٹا چلا گیا، بہت لمبا دن ہو گیا. تو آپ نے فرمایا صبر کرو. خاتون نے کہا خدا جانتا ہے کہ اب میرا صبر آخری منزل پہ ہے، اب میں صبر کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں. کئی مرتبہ آئی، امام کہتے رہے صبر کرو، وہ صبر کرتی رہی، لیکن آخر میں آئی، کہا کہ اب میرا صبر کا لبریز جہاں چھلکنے والا ہے، بڑھ گیا، اب میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں صبر کروں، اب میں مزید صبر کے قابل نہیں ہوں. امام نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے کہ اب تو صبر نہیں کر سکتی، تو جاؤ تیرا بیٹا تیرے گھر میں بیٹھا ہوا تیرا انتظار کر رہا ہے. وہ گئی، دیکھا کہ بیٹا موجود ہے اور بڑی خوش ہوئی
اور کہنے لگی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرا بیٹا واپس آ گیا؟ ان کے اوپر وحی آئی تھی، جا کے امام سے پوچھوں۔ تو وہ گئی اور امام سے پوچھا کہ میرا بیٹا آ گیا تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کے اوپر کوئی وحی آئی تھی، آپ جو ہے وہ چھپی باتوں کو کیسے جانتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مجھے رسول خدا نے خبر دی ہے کہ وَعِنْدَ فَنَاءِ الصَّبْرِ يَأْتِي الْفَرَاجُ، جب انسان کا صبر آخری درجے پہ ہو جاتا ہے، وہ صبر کے لائق نہیں ہوتا ہے، تب اس کے لیے فرج پیدا ہوتا ہے، کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرج آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری دنیا کی زحمتیں اور تکلیفیں ہم جو برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امید ہے کہ ایک فرج آئے گا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، جو ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ فرج یعنی کشادہ کرنے والا، کھول دینے والا، مشکلات سے نجات دینے والا، امام زمان ہے۔ تو یعنی جب انسان یہ سوچ لے کہ اب ہم سے صبر نہیں ہوگا، ہمارے پاس اب طاقت نہیں برداشت کرنے کی، تو پھر اللہ راستہ کھول دیتا ہے، اس لیے کہ مومنوں سے امتحان لیتا ہے صبر کی، سب سے اس لائق نہیں ہوتا کہ اس سے صبر کا امتحان لیا جا سکے۔ جناب بلال کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، کتنی زحمت جناب بلال کی۔ ابو جہل ان کے اوپر گرم ریت، وزنی پتھر، آگ پہ لٹا دینا، اور اس کے بعد جلتے ہوئے پتھروں پہ لٹا دینا، اور ہمیشہ جو ہے جناب بلال یہی کہتے تھے الاحد الاحد، اللہ ایک ہے۔ ایک دن بلال کو اذیت بہت دی گئی، وہ زبان سے احادت کا نعرہ لگا رہا تھا، وہاں ورقہ ابن نوفل کا گزر ہوا اور بلال کی جرأت ایمان سے بہت متاثر ہوئے، اور بلال اگر اس حالت میں مر گیا تو ہم تیری قبر کے سوز و نالہ کریں گے۔ رسول خدا نے فریاد کیا، ابن عباس سے کہا کہ مجھے بلال چاہیے، اور ابن عباس گئے اس عورت کے پاس جس کے غلام تھے بلال، ان سے کہا تو اس عورت نے کہا کہ یہ غلام بہت خراب ہے، نہ لو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ نے خرید کر جو ہے وہ یہ آزاد کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنا دیا۔ بدلے سے صبر بہتر ہے۔ آپ دیکھیے جنگ احد ختم ہوئی، رسول خدا نے دریافت کیا میرے چچا حمزہ کے متعلق کسی کو علم ہے؟ حارث ابن سمت کہتا ہے کہ میں نے ایک مقام پر شہید دیکھا ہے، جا کر مجھے چچا کے لاشے پہ حالت دیکھے۔ حارث حضرت حمزہ کے لاش کے قریب آیا، رسول خدا کو بتانے کے لائق نہیں تھا کہ اس میں رسول خدا حمزہ کی تلاش کے لیے خود اٹھے۔ جب آپ حمزہ کے لاش پہ پہنچے تو لاشا مسلح ہو چکا تھا، یعنی ناک، کان، ہاتھ، یعنی کلیجہ، سب کچھ نکالا جا چکا تھا۔ اس ملونہ نے آپ کے انگلیاں، آپ کے کان، آپ کے ناک کاٹ کے گلے میں ہار بنایا تھا، اور آپ کا کلیجہ مدینے تک لے کے گئی تھی۔ اپنے چچا حمزہ کی مظلومت کے دیکھ کر رونے لگے، فرمایا اللہ تو ہی قابل حمد ہے، اور تو ہی میرا ناصر و مددگار ہے، ظالموں کو شکوہ ہم تیری حضور کریں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا مجھ پر حمزہ کی مصیبت جیسی مصیبت کوئی وارد نہیں ہوئی۔ سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم جناب حمزہ کے لاشے کو جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کے بدلہ لیں گے، اور انہیں کئی 100 لوگ 70 افراد کو مسلح کریں گے، ان کے بھی ناک کان کاٹیں گے۔ تو قرآن کی آیت آئی ان عاقبہم فعاقبوا بمثلہ وعوذہ بہ لئن صبرتم لہم خیر للصابرین، اگر تم بدلہ لو تو اتنی ہی سزا دو جتنا اس نے تمہیں دی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صابرین کے لیے بہترین جزا ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ یہ پڑھا، اور اس کے بعد پورا واقعہ موجود ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنا صبر کمال کی منزل پہ ہوتا ہے، اور انسان اس صبر کی منزل پر کامیاب ہو کے نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ صبر اور استقامت انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ لہذا مصیبت کے وقت صبر اور انسان کا عام دستور ہے کہ جب خوشی کی حالت میں ہو تو اس سے کوئی نعمت لی جاتی ہے، جب خوشی کی حالت میں اس سے کوئی نعمت لی جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، یعنی صبر نہیں کرتا، اور جب دکھ درد کے بعد اس کو آرام آتا ہے تو شکر نہیں کرتا بلکہ زیادہ آکڑ جاتا ہے، تو لوگوں کے سامنے فخر کرتا پھرتا ہے،
ہاں کچھ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جو مصیبت کے وقت بجائے مایوسی کے صبر کرتے ہیں، راحت کے وقت اکڑنے کے بجائے شکر ادا کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگ کے لیے اجر ایک کثیر عظیم ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ کسی عابد، کسی عبادت گزار کے تلاش میں نکلے تو ایک ایسے عابد کے پاس پہنچے جو لوہار تھا، اپنی حلال کمائی میں مشغول تھا اور زبان پہ شکر خدا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تیری کثرت عبادت کیا ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ حلال رزق کمانا اور واجبات کو بجا لانا، دکان کی آمدنی میں سے ایک حصہ مالک کو، دوسرے حصے بچوں کے لیے اور تیسرا حصہ فی سبیل اللہ مساکین کے لیے۔ جو کچھ بھی کماتا ہوں ایک اپنے لیے اور ایک بچوں کے لیے اور ایک اللہ کی راہ میں مساکین غریب فقراء کو لٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہوں، سختیوں پہ صبر کرتا ہوں، نعمتوں پہ شکر کرتا ہوں۔ آمدنی کم ہو جائے تو گھبراہٹ اور مایوسی کا اظہار نہیں کرتا ہوں، زیادہ ہو جائے تو اکڑتا نہیں ہوں۔ اس لوہار نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ تو جواب دیا موسیٰ ابن عمران کے وطن سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا گھر جانے کا کیا خیال ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جواب دیا کہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس عابد نے ایک بادل کے ٹکڑے کو حکم دیا اور فوراً وہ حاضر ہوا۔ پوچھا کہاں برسو گے؟ تو نے فلاں جگہ۔ تو نے کہا فلاں جگہ، دوسرے بادل، تیسرے بادل، اسے بلاتا رہا۔ ایک بادل کو بلایا ٹکڑے کو، تو اس نے کہا موسیٰ کے وطن جا کے میں برسوں گا، بارش کروں گا۔ تو عابد نے کہا موسیٰ کو بھی سوار کر کے لے کے جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو عرض کیا میرے پروردگار، تجھے اس لوہار کی کون سی عادت اتنی پسند ہوئی کہ وہ بادلوں پر حکومت کرتا ہے؟ کتنا کامیاب ہے کہ وہ دنیا پہ حکومت کرتا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں۔ ارشاد قدرت ہوئی کہ وہ میری قضا پر، میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، میری آزمائش، میری زحمتوں پہ صبر کرتا ہے اور نعمتوں پہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور من لم یصبر علی بلائی ولم نعمائی ولم یرضى بقضائی فلیخرج من عرضی وسماوی لیعبد رب سوائی۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا، جو شخص میری آزمائش، میری تکلیفیں، میری زحمتوں پہ صبر نہ کرے اور میری نعمتوں پہ شکر نہ ادا کرے اور میرے قضا، میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ میری زمین سے نکل جائے اور کوئی دوسرا خدا تلاش کر لے۔ اللہ اکبر۔ انہیں صبر کے بعد کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو انسان کو صابر بننا پڑے گا۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم خدا کے لیے اور خدائی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ خود صابرین کی منزل دیکھ لیے کہ ہر جگہ امام حسین کے تمام سپاہی کس منزل پہ صبر پہ تھے۔ جب منزل دیکھ لیا، زحمتیں برداشت کی، تکلیف دیکھ لیا، لیکن مقام کیا دیکھا؟ امام حسین کے سامنے اپنی گردنوں پہ تلوار رکھ دیا کہ ایک مرتبہ کیا زندگی، بار بار بھی ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوگی، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کامیابی کی منزلوں کو انہوں نے دیکھ چکا تھا۔ اب راستے میں زحمتیں، تکلیفیں ہوں گی، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہماری دنیا کی کامیاب کرے اور ہمیں ہر راستے میں صبر و شکوبائی اور استقامت اور مضبوطی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے راستے کو آسان فرما، ہمیں کامیاب، دونوں جگہ کامیاب عطا فرما۔